بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست 1947 سے ماض وجود میں آنے والے ملک پاکستان کو دو قومی نظریے کے تحت بنایا گیا تھا، اور اس قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریات تھے وہ نظریات یہ تھے کہ ہم ملک پاکستان میں تمام اقلیتوں کو بھی تحفظ دیں گے، اور ملک پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے۔ اس وطن عزیز کی بنیاد جو تھی وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس ملک میں پچھلے عرصہ دراز سے مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، مذہب کو اپنی سیاسی اقتدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کا استعمال کرتے ہوئے اس ملک میں فرقہ واریت کا گھرونا کھیل کھیلا گیا۔ مذہب کے نام پر اس ملک میں بم دھماکے ہوئے، نہ مسجد محفوظ رہی، نہ امام بارگاہ محفوظ رہے، نہ اسکول محفوظ رہے، نہ کالج محفوظ رہے۔ پھر میرے ملک پاکستان میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی گراں قدر خدمات پیش کرتے ہوئے بے مثال قربانیاں پیش کی۔ ان بے مثال قربانیوں کے بعد، ان شہداء کے لہو کے بعد آخر وطن عزیز ایک دہشت گردی کی فضا سے باہر آیا، تخریبی عناصر سے باہر آیا۔ ملک پاکستان کو بہت عرصہ تک اس دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم اقوام عالم سے کٹتے رہ گئے۔ داڑھی دین کی علامت تھی، وہ دہشت گرد کی پہچان بن گئی۔ ہمارا پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ بالآخر ہم نے اپنی بہت سی قربانیاں وہ کسی ایک مسلک کے نہیں دی، وہ تمام مسالک نے دی، وہ تمام ملک کے رہنے والے طبقوں نے دی، چاہے وہ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، افواج پاکستان تھی، پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، تمام کی قربانیاں ہوئی، اور آخر ہم نے ملک پاکستان کو اس دہشت گردی کے چنگل سے نکالا۔ لیکن اب بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصہ سے جہاں ہمارے ملک میں معاشی استحصال ہو رہا ہے، جہاں معاشی بحران ہے، جہاں سیاسی بحران ہے، وہاں پر پچھلے کچھ دنوں میں مذہبی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں قومی اسمبلی سے ایک بل جو ہے وہ پاس کیا گیا، اور وہ بل اس وقت پاس کیا گیا جب قومی اسمبلی کا فورم بالکل نامکمل تھا۔ 20 یا 21 ممبران کی موجودگی میں وہ بل بغیر بحث کے پاس کیا جاتا ہے۔ پھر اس متنازع بل کو سینٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حکومت نے اپنے آخری دن میں جہاں متعدد بل جو ہے وہ پاس کیے، اس میں اس بل کو بھی پاس کر دیا جو انتہائی حساس نوعیت کا بل تھا۔ اس میں کسی قسم کی بحث نہیں ہوئی، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بنائی گئی، اس میں علماء کرام کے مختلف آراء نہیں رکھی گئی۔ اس بل کو پاس کر دیا گیا، اور پاس کرنے کے فوراً بعد اس کا ایک رد عمل آیا، اور ملک کے مذہبی سنجیدہ طبقوں کی طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی کہ اس بل کے ذریعے پھر وہی دہشت گردی، پھر وہی تخریبی عناصر جو مدت سے میرے ملک کو مذہبی فرقہ واریت میں پھینک رہے تھے، دوبارہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا سر جوڑے گئے، اور ملک کے تمام مسالک سے جو دین محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کو، جو دین اسلام اور قرآن کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس بل کی اپنے اپنے انداز میں مخالفت کی۔ وہ قانون توہین کا موجود ہے، لیکن اس میں اضافہ کیا گیا۔ اب اگر اس میں اضافہ کر دیا جائے گا تو بدقسمتی سے میرے ملک میں آج تک توہین مذہب کے جتنے بھی کیسز درج ہوئے ہیں، اگر آپ اس میں ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں اکثریت مقدمات اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی مخالفتوں کی وجہ سے کیے گئے۔ مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا، یونیورسٹی میں نوجوان کو قتل کر دیا جاتا ہے، سری لنکن مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے، بینک مینیجر کو ذاتی عداوت میں گولی مار کے توہین کی آگ پیدا کر دی جاتی ہے، بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ آج فیصلہ آباد میں چرچ کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ ہجوم جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کیونکہ توہین کا نعرہ جو ہے وہ اس طرح کا نعرہ ہے کہ اس میں ایک ہجوم لینے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ملک پاکستان میں جہاں آئین کی بالادستی ہے، جہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں پر یہ بھی ایک موجود ہے ہمارا رائٹ کہ کوئی انسان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ وہاں پر عدلیہ آزاد ہے، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل اپنی طاقت اور اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن توہین مذہب کے جتنے بھی مقدمات اور جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ اس چیز پہ ہمیں عکاسی کر رہے ہیں کہ آخر توہین کا تعین کون کرے گا، کون تعین کرے گا یہ توہین ہوئی یا نہیں ہوئی، کون تعین کرے گا کہ یہ مجرم ہے یا ملزم ہے۔
جب ایک انسان پہ توہین کا الزام لگا دیا جاتا ہے اس سے کوئی بھی صفائی نہیں دینے دیتا، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ مقدمات زیر التوا رہتے ہیں، وہ جیلوں کی چکیوں میں اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ایسی بے انتہا مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ پاکستان کی جیلیں جا کے دیکھ لیں۔ میں صرف اور صرف مختلف حلقوں سے پاکستان میں یہ کہتا ہوں، میں پاکستان کی عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے ذرا پاکستان کی جیلوں کا وزٹ کروائیں۔ آپ دیکھیں کہ آج تک جتنے توہین مذہب میں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ان کو توہین مذہب کی آڑ میں کوئی ان کا وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں ان کا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی کہتا ہے یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے، یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ تو اتنے حساس مسئلے کو اس معاشی بحران کے دور میں پیدا اٹھا دینا، یہ اس کے پیچھے ایک سازش تھی جس کے ذریعے میرے ملک میں یہ پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں اسلام آباد میں جامعہ امام صادق علیہ السلام اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کنونشن منعقد ہوا جس میں پاکستان کے مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء تشیع نے جس کی نمائندگی کی وحدت المسلمین شیعہ علماء کونسل اور اس کے علاوہ خطبہ ذاکرین عظام کی ایک اکثریت نے اس کنونشن میں اپنا حصہ ڈالا، اپنی شرکت کی اور مشترکہ طور پہ ایک اعلامیہ وہاں سے جاری ہوا۔ میں اس وقت موجود ہوں یونان میں انجمن گلزار زینب صلوات اللہ علیہ امام بارگاہ جو ہے اذا خانہ، اس کے زیر اہتمام 6 روزہ مجالس 3 روزہ مجالس ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب آشیش شاہ صاحب جو یونان میں اسی اللہ خانہ گلزار زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آج اس امام بارگاہ میں متفقہ طور پہ یونان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی طرف سے ایک قرارداد منظور کی ہے کہ ہم اس بل کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور جو آج 16 اگست کو جامعہ صادق میں جو علماء اور ذاکرین کنونشن میں جو فیصلہ ہوا ہے ہم اس اعلامیے کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔